آج کا لائیو آنے کا بنیادی طور پر ایک مقصد تھا، جو کہ اپنے بزرگوں اور مقتدر علماء کرام کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کرنا مقصود تھا۔ کافی عرصے سے، کافی دنوں سے ایک بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر۔ محترم ہمارے بزرگ علماء اور اسلاف میں سے ہیں، محترم سید ریاض حسین شاہ صاحب راولپنڈی سے، سادات سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کسی ایک تقریب میں ایک لفظ بولا، شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق کہ ہم انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور بقیہ کو ہم حضرت کہتے ہیں۔ اصحاب کے ساتھ بھی حضرت لگتا ہے، بقیہ کے ساتھ بھی حضرت لگتا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت لگتا ہے، تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی۔ شاہ صاحب نے یہ جو لفظ بولا ہے، یہ بھی کوئی انہوں نے بول کر کے اپنی کوئی دینی خدمات میں اضافہ نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اس لفظ کو ایشو بنا کر کے دفاع کے لیے آ گئے اور شاہ صاحب کو جواب دے رہے ہیں، وہ بھی کوئی دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ دونوں طرفین، ایک وقت تھا جب 2014 میں دھرنا ہو رہا تھا ڈی چوک میں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے دھرنا ہو رہا تھا۔ اس دھرنے میں اس وقت جو موجودہ حکومت تھی، اس وقت جو حکومت تھی، اس حکومت نے دونوں طرفین کو استعمال کیا علماء کو روکنے کے لیے کہ علماء کی کثیر تعداد دھرنے میں شریک نہ ہو۔ تو جو آج اعلیٰ حضرت کے لفظ پر سیخ پا ہیں، اور یہ سارے اس وقت ان سادات کرام سے مفادات لیتے رہے اور حکومت کے ہاتھوں کھیلتے رہے، اور پھر ممتاز قادری کے معاملے پر بھی تمام احباب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ مفادات میں کہیں اختلاف اور کہیں حمایت کی صورت میں چلتے رہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے اس لفظ کے استعمال سے پہلے محترم المقام شاہ صاحب بھی شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ان کو بھی اعلیٰ حضرت مانتے رہے اور اعلیٰ حضرت ہی تسلیم کرتے رہے اور اعلیٰ حضرت ہی بلاتے رہے۔ آج کون سی ایسی ضرورت محسوس ہو گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے لفظ پر اس طرح کا ایک اظہار کر دیا گیا؟ دونوں جو احباب اس وقت اعلیٰ حضرت کے لفظ پر ایشو بنا کر کے شاہ صاحب کی مخالفت میں ہیں، وہ بھی دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے۔ سوشل میڈیا پر علماء نے ایسی ایسی ویڈیوز بنائی ہیں اور سوشل میڈیا پر ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ انسان کا اور آج کی نوجوان نسل کا جو پہلے ہی اسلام سے دور ہے، ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وارثان انبیاء کے علم کے وراثت کے حقدار کہلاتے ہیں، وارث انبیاء کہلاتے ہیں، وارث ممبر کہلاتے ہیں، دین اور دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داریاں نبھانے والے، فریضہ سر انجام دینے والے احباب کہلاتے ہیں۔ اگر ان کی زبان کا، ان کی اخلاقیات کا، ان کے
الفاظ ادا کرنے کا اگر یہ حال ہے تو پھر اخلاقیات کا تو سب جگہ پر جنازہ نکل گیا، تو لوگوں کا اور کا کیا قصور ہے؟ گزارش یہ ہے کہ علماء نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ میں آج ایک اور مجھے سوشل میڈیا پر، وہ بھی خطیب راولپنڈی کے ہیں، بڑے نامور خطیب ہیں، اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کی آج زبان سن کر کے اس حد تک دکھ ہوا اور اس حد تک افسوس ہوا کہ جن مدارس مادر علمی سے یہ علماء پڑھ کر آئے ہیں، سندے لے کر آئے ہیں، ان کے کردار اور ان کی زبان کو دیکھ کر کے آج ان مدارس کے اساتذہ پر جو بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، ان کے کردار پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ پھر جن لوگوں کے جن آستانوں کے یہ علماء بیت ہیں، ان آستانوں کی تربیت پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ بہت بڑی بر صغیر پاک و ہند کی اور پنجاب کی بہت بڑی گدی اور اسلاف میں بہت بڑا نام، تصوف میں بھی بہت بڑا نام ہے، میں نام کیا لوں، شرم آتی ہے۔ ان کے مرید ہونے کا دعوے دار شخص اس طرح کی زبان بولے تو وہ تو بذات خود سراپا ادب تھے، وہ تو سراپا مؤدب تھے۔ اگر ہم تذکرہ کر بھی لیں تو حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی، مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور ان کی مجلس میں بھی 1-2 دفعہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میری عمر چہ جائے کہ اس وقت چھوٹی تھی، لیکن وہ تو سراپا ادب تھے، ان کا ادب تو کمال تھا، ان کا ادب تو سیرت مصطفی اور اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار اور عکس دکھائی دیتا تھا۔ مگر ان کے مرید اور پھر وارث انبیاء، پھر علماء، پھر ممبر پر، پھر خطبہ جمعہ پر اس طرح کی زبان جو استعمال کی گئی اور جو آج میں نے سنی ہے، وہ زبان تو کسی آستانے کے مرید کی اس طرح کی زبان نہیں ہو سکتی، اور جو پھر اپنے آپ کو ممبر کا وارث کہلائے، حضور کے اخلاق حسنہ کا درس دے، اس کی زبان اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمیں کچھ خیال کر لینا چاہیے، چلو بقول آپ کے اگر دیکھیں کہ وہ آپ نے ان کے سادات ہونے پر بھی انگلی اٹھائی ہے، تو چلو فرض کریں مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ بقول آپ کے کہ وہ سادات نہیں ہیں، تو کم از کم سادات ہونے کی نسبت ہونے کی ناطے بھی اگر ہم احترام کر لیں۔ سادات نہ بھی ہوں تو دوسروں کو بلانے کا کیا یہ مصطفی طریق ہے جو آج ہم زبان بازاری استعمال کر رہے ہیں؟ میں علماء کو، بزرگ ہیں ہمارے، رہنما ہیں ہمارے، ہم ان کی علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والے طلباء ہیں، بطور طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ ایشو نہیں تھا جس کو ہم نے آج اٹھا لیا، مناظروں کا یہ وقت نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو عباسیہ دور حکومت، بغداد کا دارالخلافہ دیکھیں، اور اس وقت ایک وقت تھا کہ ہر دوسرے دن ایک مناظرہ ہوتا، پھر ایک وقت آیا کہ ہر روز ہر گلی کونے کے اوپر کسی مختلف ٹاپک پر مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظروں کے عنوانات کیا تھے کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، کوا حرام ہے یا حلال ہے، اس کا گوشت کیسا کرنا، اور بہت سارے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں تو نماز کیسی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر مناظرے ہوتے رہے، ایک وقت آیا کہ علماء مناظروں میں لگے ہوئے تھے، اور ہلاکو خان کے سپاہی تاتاری آئے اور انہوں نے ایسی تلوار چلائی کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے چرچ بنا دیے، دیواریں کھڑی کر دی، اور آج بھی وہ اسی طرح دیواریں اور چرچ وہ موجود ہیں جو انسانی کھوپڑیوں سے بنائے گئے تھے، اور اتنا خون بہا دیا گیا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور آج بھی علماء اس دور سے سبق حاصل کر کے آج بھی ہم وہ سازش کے تحت علماء کو آپس میں آج بھی لڑایا جا رہا۔ آج کا ہلاکو خان امریکہ ہے جس نے آج ہمیں آپس میں لڑا کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر آج ہمیں اس طرح تباہ حال کر دیا ہے کہ آج بھی ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ہلاکو خان آئے اور کوئی تاتاری آئے، فوج آئے
اور ہمیں تباہ حال کر دے۔ اس نے اگر ہماری گردنیں نہیں آج کے ہلاک خانے اتاری تو آج ہمیں اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، آج ہمیں اتحاد کے طور پر، ہر سطح پر اس نے ہمیں تباہ حال کر دیا۔ صرف گردنیں اتارنا رہ گئی ہیں، باقی تو ہم کسی کام کے نہیں رہ گئے۔ تو کیا علماء نے سبق سیکھا تاریخ سے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر، اور ہم آج لڑ رہے ہیں؟ پھر آج ہمیں یہ کیا، اصل میں ہم خدمت دین کا کیا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ پھر جو علماء اس وقت اعلیٰ حضرت اور حضرت کے ایشو کو لے کر کے چل پڑے، میری ان کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت اور عصمت اور طہارت پر جب انگلی اٹھائی گئی اور ان کو خطا پر لفظ بولا گیا، اس وقت یہ اعلیٰ حضرت آج دفاع کرنے والے سارے علماء اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت یہ خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے تھے؟ آج ہم قرآن و سنت کی اتھارٹی کو چھوڑ کر ہم اسلاف کی جو خدمات ہیں ہم ان پر اٹک گئے ہیں، اور ان کو ہم قرآن و سنت کے درجے پر لے گئے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو ہم قرآن و سنت کے درجے پر لے جا کر کے ان پر ہم لڑ رہے ہیں۔ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کیا یہی تعلیمات تھیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آج ہم چھوڑ کر کے ان کے دفاع کے حضرت اور اعلیٰ حضرت کے ایشو پر چل پڑے، اور آج ان کے دفاع میں ہم کھڑے ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دفاع میں کھڑے ہونے والے بزرگوں اور علماء کی خدمت میں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، مکمل خدمات، آپ کی علمی، آپ کی دینی، آپ کی اس وقت کے عقیدہ رسالت پر اور عشق رسول پر خدمات، پھر اس سے بڑھ کر یہ مذہب کی خدمات، اس کے علاوہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ امام شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سائنسی خدمات ہیں، آپ کی جو بہت سارے سائنسی فارمولے ہیں، فزکس پر ہیں، کیمسٹری پر ہیں، الٹرا ساؤنڈ پر ہیں، اور بہت ساری خدمات ہیں، کیا یہ علماء آج اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے والے ان کی ان خدمات سے آشنا ہے؟ انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمات کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے، نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ آج ہمارے پاس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صرف ہم نماز جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی بات کرتے ہیں، اور کہ فتاوی رضویہ، اور تیسرا ہم کنز الایمان کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹوٹل ہمارے پاس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ہم آشنا ہی نہیں ہیں۔ اور ایک ایشو اٹھا، ہم ان ایشوز کے اوپر علمی اختلاف ہوتا ہے، ہونا چاہیے، مگر ان علمی اختلافات کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے نوجوان نسل کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟